السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور مسلم لیگ نون کی بات کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ممکنہ انتخابات کی تیاری کا انہوں نے آغاز باقاعدہ طور پر کر دیا ہے. اس حوالے سے ملک گیر ورکرز کنونشنز کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور آج ہم نے دیکھا کہ پنڈی میں اور دیگر علاقوں میں بھی انہوں نے شہروں میں ورکرز کنونشنز کا انعقاد. مرکزی رہنماؤں نے اس سے خطاب بھی کیا. خواجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا اور ترجیحات کیا ہیں اس وقت بطور پارٹی مسلم لیگ نون کی اس کا ذکر کیا. وہ کیا ہیں ذرا سن لیتے ہیں. ہم آپ سے رابطہ رکھیں گے تاکہ شہر میں ہماری تنظیمیں جو ہے متحرک ہوں. ہم اس بات کی تیاری جو ہے ایک تو نمبر 1 پہ قائد محترم کی واپسی میاں نواز شریف کی واپسی اس کے لیے ہم تیار ہوں اور ساتھ ہی ساتھ وقت پہ انشاءاللہ تعالی جو الیکشن ہوں گے اس کے لیے بھی ہماری تیاری جو ہے. ہمارا بہت گیپ ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ایک آرگنائزڈ طریقے سے سوشل میڈیا پہ یہ جنگ لڑی جانی چاہیے. الیکٹرانک میڈیا کے اوپر پرنٹ میڈیا کے اوپر اللہ کا فضل ہے. تو اب سیاستدان جو ہیں وہ مختلف محاذوں پہ جنگ لڑتے ہیں. ایک ہوتا ہے میدان یعنی کہ جلسے جلوس کے ذریعے کرتے ہیں, دوسرے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی کرتے ہیں. تو خواجہ آصف نے الیکٹرانک میڈیا پر عمران خان کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے اس حوالے سے کیا اطمینان ہے, اس کی کیا وجہ ہے, انہوں نے وہ بھی بتا دیا. اور آج جو ہے ہم نہیں کہتے اس نے شاہ زیب نے انہیں پھڑکا کے رکھ چھڑا گیا پلے ہی کچھ نہیں چھڑے گا. ہر روز وہ بے عزت کرتا ہے. کوئی عزت دار آدمی ہوتا ڈوب کے مر جاتا. کہتا تھا میں جیو کو عدالت میں لے کے جاؤں گا, برطانیہ کی عدالت میں لے کے جاؤں گا, پتہ نہیں چند تے لے کے جاؤں گا کہ مریخ تے لے کے جاؤں گا انہوں عدالتوں دے وچ. اور لے کے جانا تیرے پلے کچھ ہے تو لے کے جاؤ انہوں. تو اب یہ نیریٹو کی جنگ ہے, پرسیپشن کی جنگ ہے, کون پہلے موو کرتا ہے اپنی چال چلتا ہے اس کی بھی جنگ ہے, کون کنٹرول زیادہ رکھتا ہے اپنے نیریٹو پر. لیکن ساتھ ہی یہ جو اتحادی حکومت ہے وفاق میں بیٹھی وہ روزانہ کی بنیاد پر تحریک انصاف کو یہ یاد دلاتی ہے کہ آپ نے کے پی اور پنجاب اسمبلی توڑنے کا کہا تھا, پنجاب اسمبلی اور کے پی تحلیل کرنے کا کہا تھا اسمبلیوں کو. تو وہ کیا صورتحال بنی, یہ جواب ان سے روز مانگتے ہیں وہ. اس پر عمران خان نے انٹرویو دیا اور کیا گفتگو کی, کیا کہا, وہ سن لیتے ہیں. ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اپنی اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا وہ ہم کریں گے. اپنی میں پارٹی کی مشاورت ساروں کو تیاری کروا رہے ہیں کیونکہ جیسے ہی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی تو 48 گھنٹے کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا. ایک دم جب ہم فیصلہ کریں گے تو ہماری تیاری ہونی چاہیے اس کے لیے, اور وہ جلدی ہے, وہ زیادہ دیر نہیں ہے. تو اب یہ فیصلہ تو تحریک انصاف نے کر لیا ہے لیکن یہ فیصلہ اتنا آسان نظر نہیں آ رہا. بظاہر اس میں مشکلات نظر آ رہی ہیں اور کاف لیگ نے خبردار کر دیا ہے کہ اس طرح کا اگر آپ کوئی اقدام اٹھاتے ہیں تو اس پہ ذرا سوچیں, غور کریں, تھوڑا ٹائم اس پر آپ لیں, کیونکہ کاف لیگ کو یہ تحفظات ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں اتحادی حکومت ٹیکنیکل معاملات کا سہارا لے کر انتخابات کی جو مقررہ مدت ہوتی ہے اس میں تاخیر کر سکتی ہے. یہ ان کا کنسرن ہے اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ جو ڈیٹس ہوتی ہیں یعنی کہ اگر 90 دن میں ہونے ہیں انتخابات ان اسمبلیوں کے, یا اگر جہاں سے استعفے دیے وہاں 60 دن میں ہونے, تو ہو سکتا ہے وہ اپنے ٹائم پر نہ ہو, ڈیلے ہو جائیں معاملات. تو اس صورت میں کیا ہوگا, کاف لیگ یہ کہتی ہے کہ ہم حکومتوں سے بھی نکل جائیں گے دونوں صوبوں میں اور پارٹی کو پھر اس طریقے سے دونوں پارٹیوں کو چاہے وہ کاف لیگ ہو یا تحریک انصاف ان کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ان تحفظات کو اس بات سے بھی تقویت مل رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ بتایا ہوا ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن اپریل میں ہونے ہیں جس کے لیے حلقہ بندیوں کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے. تو یہ تمام تر ٹیکنیکل معاملات اس وقت ہمیں حاوی نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ چودھری شجاعت کے بیٹے صالح حسین انہوں نے نواز شریف سے لندن میں ملاقات کی اور کچھ معنی خیز باتیں کی. کیا کہا انہوں نے, آپ کو دکھاتے ہیں. سیٹ اپ تو شاید چینج نہ ہو, لوگوں کی نیت چینج ہو رہی ہے. سی ایم پنجاب صاحب کا بھی بیان آیا, مارچ تک اسمبلیاں ادھر ہی ہیں, شاید الیکشنوں سے بھی آگے چلی جائیں. یہ لگتا ہے کہ کسی کا ارادہ نہیں ہے اسمبلی توڑنے. شجاعت صاحب کا اور چودھری پرویز لائی صاحب کا رابطہ آپس میں بحال ہو گیا. رابطہ تو پہلے بھی تھا جی. چودھری بونس لائی صاحب کا رابطہ کب بحال ہو گیا؟ جب وہ کرنا چاہیں گے مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اب وہ لوگ سارے جو ہیں وہی رابطے کرتے ہیں. شجاعت صاحب کے پاس شام کو بیٹھے ہوتے ہیں آ کے. ان کا اتنا بڑا دل ہے کہ انہی لوگوں کے وہ ٹیلی فون بھی سن رہے ہوتے ہیں اور ان کو ملاقات بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہی لوگ جنہوں نے الزامات لگا کے تو ان کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کی کوشش کی.
تو کیا ان حالات میں تحریک انصاف کے لیے یک طرفہ فیصلہ کرنا آسان ہوگا؟ اور جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے 48 گھنٹے میں پوری سیٹ اپ ہو جائے گا اور پھر الیکشن ہو جائے گا، کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، ترجمان ہے پنجاب حکومت کی پاکستان تحریک انصاف سے، شرمیلا فاروقی صاحبہ پیپلز پارٹی کی رہنما اور سندھ اسمبلی کی ممبر بھی ہیں۔ آغاز کریں گے مسرت صاحبہ آپ سے، ذرا بتائیے گا اسمبلیاں تحلیل کے حوالے سے خان صاحب کا جو حالیہ بیان ہے اسی کے تناظر میں ہم بات کریں، 48 گھنٹوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نگراں حکومت آ جائے گی، تو کیا گارنٹی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا، یا جو کافلی کے کنسرن ہے ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے، ٹیکنیکل وجوہات کا سہارا لے کے الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کی کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ان فیکٹ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس بات کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آئینی اور قانونی طریقہ کار کے تحت کہ جب بھی کوئی اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں یا گورنمنٹ ختم ہوتی ہے تو اس کے 48 گھنٹوں کے اندر آپ نے انٹرم سیٹ اپ یا انٹرم گورنمنٹ کا وجود میں آنا ایک آئینی شرط ہے، اس میں یہ ہماری خواہش نہیں ہے کہ ود ان 48 آورز آپ کی انٹرم گورنمنٹ نے آنا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن از باؤنڈ میکسیمم جو لمٹ ہے کہ 90 ڈیز سے اوپر نہیں جا سکتے الیکشن، اور اس میں اس سے پہلے بھی کروائے جا سکتے ہیں، لیکن 90 ڈیز کو کراس اگر کیا جائے گا تو یہ انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی قدم ہوگا، اس بات کا مطلب یہ ہے۔ دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو ابھی آپ نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بات کی، دیکھیں ان کی جو سب سے بڑی فیلئر اور ہسٹوریکل ناکامی جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ 3.5 سال ایک شخص اس ملک کے پرائم منسٹر رہ کے گئے، اور جب بھی ان کے اوپر کوئی ٹف ٹائم آتا ہے انہوں نے ایک کلیکشن آف ٹوٹاز رکھی ہوئی ہیں، یہ جو پی ڈی ایم کی جماعت ہے ان کا واحد ایک سہارا ہے لوگوں کی گندی ویڈیوز، پروپیگنڈا، اور خان صاحب کے اگینسٹ صرف لے دے کے بچی ہے ان کو ایک گھڑی توشہ خانہ سے آئینی طریقے سے خریدی، لینا عین آئینی ہے، اس میں غیر قانونی کیا ہے کہ ایک چیز ہم نے توشہ خانہ سے، اور صدف میں اور آپ بھی خرید سکتی ہیں، جب اس کی ٹیگنگ ہو جاتی ہے، جب اس کو پرائس لگ جاتی ہے تو 4 منتھس تک جو حکمران ہے اس کے لیے وہ چیز باؤنڈ کی جاتی ہے کہ اگر انہوں نے خریدنی ہو، اگر وہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو اس کی ٹیگنگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اگر 4 ماہ گزر جائیں تو پھر اس کی آکشن ہوتی ہے اور وہ کوئی بھی خرید سکتا ہے۔ اگر توشہ خانہ سے ایک چیز خریدی اس کے بعد اس کو بیچ دیا، اس میں غیر آئینی کیا ہے؟ بلکہ زرداری نے گاڑیاں لیں جو کہ غیر آئینی غیر قانونی ہے، آج بھی توشہ خانہ کا جو قانون ہے، اور نواز شریف نے بھی گاڑیاں لی جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی قدم ہے، اس کے اوپر نیب کے کیس بھی بنے ہوئے ابھی تک پینڈنگ ہے۔ لیکن اس میں سنیں میری بات، اب جب بھی ان پہ مشکل وقت آتا ہے، جیسے خواجہ آصف یہ چائے کی پیالی میں طوفان کس چیز سے لاتے ہیں، وہ جی کڑی بیچ دیتی، کڑی خرید لئی، بھئی اس کے علاوہ آپ کے پاس ہے کیا؟ مجھے یہ بتائیں۔ لہٰذا اس ملک کو آپ لوگوں نے 8 ماہ کے اندر جس دلدل میں دھکیلا ہے، میرا سوال وہی مسرت صاحبہ، میرا سوال وہی کہ اس کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں اور ادھر یہ آپ کے کہنے پہ بالکل عمل کر لیں اور الیکشن ہو جائے، کیونکہ پہلے یہ کہتے تھے نا کہ آئیں اسمبلیاں تحلیل کر دیں، تو اب تو یہ اپنی اس بات سے مکر گئے ہیں۔ اس کی گارنٹی یہ ہے جی میں سمجھاتی ہوں، اس کی گارنٹی یہ کہ آپ کے ملک کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ غیر آئینی قدم کریں گے، غیر قانونی قدم کریں گے، اور غیر آئینی غیر قانونی قدم کرنے کے اوپر ظاہر ہم آئینی طریقے سے ان کا محاسبہ کریں گے۔ سپریم کورٹ ہے، اس ملک کے ادارے ہیں، آئینی طریقہ اس میں بھی تو نکالا جا سکتا ہے کہ جناب یہ وجوہات ہیں، اس وقت ملک ان حالات میں ہے، اس وقت ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ روایت نہیں رہی کہ وفاق کے ساتھ صوبوں کے الیکشن، ہمیشہ یہ روایت ہے کہ الگ الگ الیکشن نہ ہو، ایک ہی ساتھ صوبائی الیکشن بھی ہو اور وفاق کے بھی ہوں، تو یہ بھی کچھ ٹیکنیکل وجوہات عذر پیش نہیں کیے جا سکتے مسرت صاحبہ؟ نہیں، میں آپ سے اس لیے ڈس ایگری کروں گی کہ جو روایت سے بالا تر قانون اور آئین ہے، روایت ایک اور چیز ہے، اس کو ایزی کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے ایک ہی وقت میں ہو جائیں، اس میں یہ ہے کہ چلے کینڈیڈیٹس کا آپس میں جو بجٹ ہے وہ بھی تقسیم ہو جاتا ہے، یا ایک ہی دفعہ ملک اس پروسیس سے گزر جاتا ہے، لیکن ایسا قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ شرط ہے کہ آپ نے صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن اکٹھے کرانے ہیں۔ اس وقت بھی تو غیر معمولی حالات ہیں، غیر معمولی حالات سے بلدیاتی نکالنے کے لیے ہم یہ قدم کر رہے ہیں۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں
سالوں ہو جاتے ہیں وہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتی، پھر سے عدالتوں کو مخاطب ہونا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے کہ جناب یہ ڈیٹ ہے، اس ڈیٹ کو آپ نے کرانے، تب جا کے جو ہمارے حکمران ہیں وہ بلدیاتی الیکشن کرانے کا کہتے ہیں. تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا. ہاں لیکن جو بالکل آپ کی بات یہ ٹھیک ہے، آئی ایگری. اسی وجہ سے سندھ کے اندر آپ دیکھیں کہ بار بار یہ اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں اور بر وقت ہونا ایک ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر جو اس وقت جو آئینی بحران تو ویسے آلریڈی جب سے یہ 8 ماہ سے اس ملک کے اوپر قبضہ مافیا کا قبضہ ہے، امپورٹڈ حکومت جن کو ہم کہتے ہیں، تو آئینی بحران تو بہرحال ہے، لا لیسنس تو ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو ہے. NRO2 تاریخ کی بدترین ایک ایسی NRO ہے جو کبھی تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. اس میں انہوں نے لائسنس کیا ہے کرپشن کو، انہوں نے الاؤ کیا ہے کرپشن کو. شرمیلا، کیا یہ حکومت گارنٹی دے گی کہ جیسے ہی یہ پنجاب اسمبلی KP اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو وہاں پر پھر انتخابات ہو جائیں گے، اور پھر ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو پہلے حکمران کہتے رہے، آپ لوگ کہتے رہے کہ جناب آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں ارلی الیکشن تو آئیں، آپ تحلیل کریں، ہم فوری الیکشن کرا دیں گے. اب آپ لوگ اس بات پہ اتنے مکرتے ہوئے سے نظر آتے ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ باقی میں الیکشن ہو جائیں گے اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں؟ جی شکریہ صدف. دیکھیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ خان صاحب خود اپنی کسی بات پہ کچھ زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر پاتے، انفارچونیٹلی یو ٹرن کرتے رہتے ہیں. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کی لانگ مارچ ہو رہی تھی، پھر وہ تاریخیں دیتے رہے، پھر وہ لانگ مارچ شروع ہوئی، پھر جب لانگ مارچ میں بات ہوئی کہ جناب وہ آئیں گے دھرنا دیں گے اور اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک حکومت جو ہے الیکشنز اناؤنس نہیں کرے گی، پھر انہوں نے ایک اور یو ٹرن لیا اور فیس سیونگ کری کہ جی ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے جائیں گے. اس بات کو بھی تقریباً 2.5 سے 3 ہفتے ہو گئے. ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ اسمبلیاں کب تحلیل کریں گے. ایک طرف بات کرتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل کریں گے، دوسری طرف وہ کابینہ کے اندر ایک نیا وزیر لے لیتے ہیں. پھر خان صاحب اس کے اوپر بڑی لا تعلقی کا اظہار کرتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. سو ان کی اپنی پارٹی میں ان کے چیف منسٹر اور ان کے ممبران اور خان صاحب ایک پیج پہ نہیں ہیں. ان کو خود نہیں معلوم کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے. ہم تیاری کر رہے ہیں. اچھا دوسرا جو چیز ہے تیاری سے آئیں. ٹھیک ہے بالکل ہوم ورک کرے نا، لیکن جو جماعت جس کی حکومت پنجاب اسمبلی میں ہے، اگر وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہی ہے اگلے 24 گھنٹوں میں، 45 گھنٹوں میں یا ہفتے بھر میں، وہ نیا وزیر کیوں لے رہی ہے کابینہ کے اندر؟ ڈز اٹ میک سینس؟ اٹ ڈز ناٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو آف کورس قانون حرکت میں آئے گا، قانون کے مطابق جو بھی پروسیس ہے وہ پورا ہوگا. انٹرم سیٹ اپ آئے گا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن اناؤنس کرنے، حکومت نے نہیں کرنے. ایک چیز ذرا یاد رکھیں، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جی کہ حکومت اپنا وعدہ پورا کرے گی، حکومت اس پہ بات پہ طے رہے گی کہ نہیں رہے گی، حکومت کا کام نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشنوں کا پاکستان کا کام ہے. الیکشن اس ملک میں ہوتے ہیں. پھر آگے اچھا بلدیاتی انتخابات پہ آتی ہیں. شیما صاحبہ نے ایک بات کہی کہ جی مفاد عامہ پہ بڑا اس میں ضرر لگ رہی ہے، کچھ ایسے معاملات. ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں ایک بات کرتی جاؤں کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں اگر پوسٹ پون ہوئے ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے ہوئے ہیں. سندھ کے اندر 4تھی بار الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیلاب کی وجہ سے بلدیاتی انتخابات پوسٹ پون کیے. فیز 2 کے ہو چکے ہیں، فیز 1 ہو چکے ہیں، فیز 2 ہونے جا رہے ہیں. کراچی میں اب 16 جنوری کو ہوں گے. 3 بار ملتوی ہوئے ہیں. یہ ہم نے نہیں کیے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے موجودہ صورتحال اور زمینی حقائق دیکھتے ہوئے کام کیے ہیں. یس جی. اور کچھ پوچھ رہی تھی عدالتی آرڈر پہ بادل ناخواستہ. میں کہہ رہی ہوں شرمیلا، ہاں لیکن معاملات پنجاب میں ہو گئے، خیبر پختونخوا کے اندر ہو گئے، وہاں پر تو بلدیاتی کا قانون ہی موجود نہیں تھا اور عدالتوں سے اسٹے آرڈر ماشاءاللہ یہ لیتے رہے ہیں. ہماری بات کرنے سے پہلے ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکے. اچھی بات ہے، ان کی ہوں گی وجوہات جس وجہ سے انہوں نے اسٹے آرڈر لیا، خیبر پختونخوا میں بھی لیا، پنجاب کے اندر بھی لیا، بہت سارے مسائل ہوں گے. لیکن بات ہے کہ ہم تو ابھی سیکھ رہے ہیں، آپ لوگ بڑی پرانی جماعتیں. ہاں اللہ کرے جلدی سیکھ جائیں، یہ بتا دیے گا ملک کو بھی چھٹکارا ملے. اچھا مسرت صاحبہ یہ بتا دیں، صالح حسین نے کل نواز شریف سے ملاقات کی، جو ان کی گفتگو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کیا کسی قسم کا لمحہ فکریہ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کاف لیگ اور PTI کی نیت ایک دوسرے کے حوالے سے ٹھیک نہیں. 6 اراکین ہیں کاف لیگ کے جو چودھری شجاعت سے رابطے میں ہیں. تو کیا ایسا تو نہیں ہونے جا رہا کہ کاف لیگ کا پرویز الہی کا جو ایک بچھڑے ہوئے ہیں، ٹوٹا ہوا دھڑا ہے، وہ پھر سے اکٹھا ہو جائے، پھر آپ لوگوں کے لیے مشکل بن جائے گی سارا جو آپ اسمبلی تحلیل کرنے کا معاملہ کر رہے ہیں؟ جی
جی نہیں، اس میں دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جو کاف لیگ کے جتنے بھی اراکین ہیں ان سب نے ریٹن فارم کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، اور جو بھی ایک لیگل طریقہ تھا، آئینی طریقہ تھا، انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کے اس وقت کے فیصلے سے ڈسپلیئر بھی شو کیا اور انہوں نے لا تعلقی کا بھی اظہار کیا. یہ تو آن ریکارڈ ہے. دوسری جہاں تک رہ گئی بات کہ جب اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے تو اس میں چودھری پرویز الہی صاحب کو میرا خیال ہے کسی سے NOC لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فیصلہ کرنا ہے چودھری پرویز الہی صاحب اور ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب نے. اور دو باتوں کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، حکومت کے اندر رہنا، کولیشن گورنمنٹ پنجاب کی، اور جس وقت جس مومنٹ انشاءاللہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے کا ارادہ کریں گے چیئرمین صاحب، ڈیٹ اینڈ ٹائم کا تعین تو ظاہر انہوں نے کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گی کہ CM چودھری پرویز الہی صاحب ایک منٹ بھی اس کے اوپر سوچیں گے نہیں، بیکاز اس چیز کا مینڈیٹ ہی بنتا ہے خان صاحب کا، اور انہوں نے اس میں خان صاحب کا ٹرسٹ بھی جیتا، اور ہماری پوری پارٹی ان کی شکر گزار ہے. جی، جن کا ذکر صالح حسین کر رہا ہے، یہ کون ہے کہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ کچھ آپ لوگوں کا اس پہ پارٹی میں اس کے اندر کچھ گفتگو ہوئی ہے مسرت صاحبہ؟ نہیں صدف، یہ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے آئی ڈونٹ نو یہ کیوں بولا ہے. بہرحال ہمارے کولیگز ہیں، میں سب کے ایک ایک کے نام جانتی ہوں، ان سب کا چودھری پرویز الہی صاحب کے اوپر پورا اعتماد ہے، اور کسی بھی قسم کی کسی کے اندر کوئی کہتے ہیں نا کہ ہلکی سی سوئی برابر بھی ان کی آپس میں نا اتفاقی نہیں ہے. اور اسی لیے پہلے دیکھیں، اب تو انہوں نے چودھری صاحب کا تو ایک طریقہ کار ہے، آپ کو پتا ہے پالیٹکس، وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کو سیاست کرنی آتی ہے اچھے طریقے سے. اور پھر ان کا ایک دیکھیں نا کہ جب وہ پہلے تھے پنجاب کے CM تو انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی تھی. پرفارمنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کمپیریزن کریں CM شہباز کے ساتھ، چودھری پرویز الہی صاحب کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو ابھی بھی انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کو ساتھ ملا کے چل رہے ہیں، آپ یہ سوچیں نا کہ ان کی سیٹیں کتنی ہیں، اور اس کے ساتھ جس طرح سے وہ ہمیں لے کے چل رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک سیاسی وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان میں ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. پھر ایکسپیرینس کا اپنا ایک آپ کو پتا ہے کہ جو ان کا تجربہ. لیکن ابھی اس وقت تو یہ تو میں کہتی ہوں ہم میں سے کوئی یہ ارادہ نہیں رکھتا کہ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی نا اتفاقی یا کوئی اس طرح کی بات ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ میڈیا کے اندر ان کے کبھی کسی اسٹیٹمنٹ کے اوپر چیمگوئیاں ہوتی ہیں. دو باتیں بڑی ہمارے CM وہ ہیں جب تک ہمارے پنجاب میں یہ والا ٹینیور ہے. ٹھیک ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شرمیلا سے سوال اٹھائیں گے کہ کیونکہ خبریں یہ تھیں کہ زرداری صاحب کی بھی چودھری شجاعت سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس ملاقات کے پیچھے کیا کہانی ہے، اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو جس نعروں کے ساتھ مسلم PDM کا ایک اتحاد بنا تھا کہ ہم ملک بچائیں گے اور معیشت بچائیں گے آئے تھے، جو یہ فیصلے مسلم لیگ نون کر رہی ہے، کیا وہ اس سے خوش ہیں؟ وزارت خزانہ کی پرفارمنس سے بطور پیپلز پارٹی خوش ہیں؟ ان کے فیصلوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے چاہے مزید ہی کیوں مشکل فیصلے کرنے پڑیں اور پھر ایک عوامی غم و غصے کا سامنا کرنا پڑے؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور شرمیلا آپ کی طرف آؤں گی. صوبائی اسمبلیوں کا فیصلہ ہونا تو ابھی باقی ہے، لیکن قومی اسمبلی جہاں سے تحریک انصاف نے استعفے دے دیے ہیں، راجہ پرویز اشرف جو کہ اسپیکر ہیں کہتے ہیں تب قبول کروں گا جب یقین ہو جائے کہ دباؤ میں یہ استعفے نہیں دیے گئے. لیکن جو استعفے دیے گئے ہیں اس وقت تک یہ بات ملوث خاطر نہیں رکھی. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے، جو عمران خان کی جو مقبولیت ہے، اس میں ایک طرح کا آپ لوگوں کو ڈر بھی ہے الیکشن میں جانے کا، اس لیے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ٹائم پر ہی الیکشن ہو اور ارلی الیکشن آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ پرفارمنس بھی اس وقت حکومت کی کوئی نہیں ہے؟ دیکھیے صدف، استعفے دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. استعفے ہوتے ہیں ہینڈ ریٹن، اور اسپیکر جو ہے پھر وہ انڈیویجولی ہر ممبر کو جس نے استعفیٰ دیا ہوتا ہے اس کو بلا کے پرسنلی پوچھتا ہے کہ کیا آپ کسی دباؤ میں تو نہیں ہیں. یہاں پر ایشو پتہ ہے کیا آ رہا ہے؟ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب ایک چیز کہتے ہیں، ان کے ممبران جنہوں نے استعفے دیے ہوتے ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں، پھر یہ عدالت چلے جاتے ہیں. ابھی تک یہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہیں یہ لے رہے ہیں، لاجز یہ خالی کر نہیں رہے ہیں. ایک ہوتی بات نیت کی کہ ہم نے اسمبلی چھوڑنی ہے، پھر آپ وہ تمام جو بینیفٹس ہیں، پرکس اینڈ پریولیجز ہیں، وہ بھی آپ چھوڑ دیں، اور اس کو چھوڑنے کے بعد آپ اپنا ایک جذبہ دکھائیں. یو شو یور کہ آپ نے یہ اسمبلی چھوڑنی ہے،
اور آپ یہ کوشش کریں کہ جناب جو بات آپ کے لیڈر نے کہی ہے اس پہ آپ قائم رہیں. ان کی نیت صاف نہیں ہے, یہ اسمبلیاں چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں, یہ الیکشن میں خود جانا چاہتے نہیں ہیں. اگر یہ الیکشن میں جانا چاہتے تو یہ بہت پہلے نیک نیتی سے اسمبلیاں چھوڑ دیتے, پارلیمنٹ لاجز چھوڑ دیتے اور خود کہتے جی ہماری تنخواہیں بند کریں. یہ کئی مہینوں سے تنخواہیں لے رہے ہیں. دیکھیں ان کی نیت نہیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا. پنجاب, ایک سیکنڈ صدق, بڑی آسان بات ہے. آپ نے استعفے دینے, سب سے پہلے آپ شروع ہو جائیں پنجاب اسمبلی سے. آپ کی حکومت ہے, ہر چیز آپ کی ہے. اٹ ول ٹیک فیو سیکنڈز, چند سیکنڈوں کی بات ہے کہ آپ استعفے دے کے فارغ اسمبلی تحلیل, اور پھر آپ دیکھیں سامنے والے الیکشنز کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے. اس پہ قیاس کرائیاں کرنا کہ حکومت کی نیت ہے یا نہیں ہے, الیکشن کمیشن کرائے گا کہ نہیں کرائے گا. یہ ساری بات ہے ٹائم کھینچنے کی. ٹائم کھینچ رہے ہیں آپ لوگ. مسرت صاحبہ وہ یہ کہہ رہی ہیں اگر آپ لوگ مخلص ہیں تو جو آپ کے کچھ اراکین وہ بعد میں پیچھے سے جا کے کہتے ہیں جناب ہم تو نہیں چاہتے. ایسے ہی ہے جو یہ بات کر رہی ہیں شرمیلا. مسرت, ہیلو, اچھا ٹھیک ہے. مسرت صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرے خیال میں ان سے ہمارا ڈسکنیکشن ہو گیا ہے. شرمیلا آپ کی طرف ہی آتی ہوں. ویسے یہ بتائیے گا اس وقت جو معیشت ہے, اس وقت حکومت جن دعووں کے ساتھ آئی تھی پی ڈی ایم, اور اس وقت جو ایک آپ لوگوں کی پرفارمنس ہے وہ نہیں ہو سکا. ظاہر ہے وہ چیزیں نہیں ہو سکی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو ڈیفالٹ کی طرف باتیں جا رہی ہیں. تو کیا بطور پیپلز پارٹی آپ ان کے فیصلوں سے خوش ہیں؟ ان کا ایک وزیر خزانہ کچھ کہتا ہے, دوسرا وزیر خزانہ اسی وزیر خزانہ کے فیصلوں کو نیگیٹ کرتا ہے. اس پر کیا تبصرہ کیجیے گا؟ صدر دیکھیے اٹس ویری انفارچونیٹ, کیونکہ خان صاحب جس نہج کے اوپر معیشت کو چھوڑ کے گئے تھے وہ اتنی حساس اور اتنی نازک تھی کہ وہاں سے آپ کو معیشت کو دوبارہ سے بحال کرنا ایک بہت بڑا چیلنج اور ایک بہت بڑی ٹاسک ہے. اتنی سخت شرائط کے اوپر IMF سے انہوں نے مذاکرات کیے اور اس موجودہ حکومت کو ان مذاکرات کو آگے لے کے چلنا پڑا. وی ڈونٹ ہیو اے چوائس. ہاں میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ مہنگائی ختم ہو گئی, غربت ختم ہو گئی, ہر چیز کی بحالی ہو گئی, اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اور جو ایک نیچرل کلیمٹی جو آئی, ٹھیک ہے, بارشوں کے نتیجے میں جو سیلاب آیا اس سے مزید تباہی ہو گئی. تو اس وقت تو جو معیشت کے حالات ہے, جو لوگوں کے حالات ہے, سب سے پہلے تو آپ نے اپنا تمام ریسورسز کو ڈائیورٹ کرنا ہے ان سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے. یعنی آپ ان کے ساتھ ہیں, ان کا ہی حوالہ دوں. ٹھیک ہے, ان سارے فیصلوں میں. مسرت صاحبہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ہمارا رابطہ پہلے پتا ہو گیا تھا. مسرت صاحبہ دیکھیں یہ مشکل فیصلے ہیں لیکن ویری انپاپولر ڈیسیشنز. جی سر, لیکن یہ فیصلے آگے جا کے ان دا لانگ رن پاکستان کے بینیفٹ میں ہیں. چل ان دا لانگ رن آپ کہتی ہیں بینیفٹ میں, بالکل ایسے ہی ہوگا. لیکن ابھی تو ظاہر ہے الیکشن سر پہ کھڑے, الیکشن سے پہلے عوام کو سیل کرنے کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے ان حکومتوں کو, ان پارٹیوں کو. مسرت صاحبہ یہ کہتی ہیں اگر آپ بہت سیریس ہیں تو پہلے تو ذرا یہ قومی اسمبلی کا معاملہ طے کر دیں. وہاں پہ جو آپ کے اراکین ہیں وہ ابھی بھی پارلیمنٹ لاجز میں ہیں اور ابھی بھی پرکس اینڈ پریولیجز اٹھا رہے ہیں, اور جا کے کہتے ہیں جناب ہم نے استعفے دباؤ میں دیے تھے, ہماری نیت نہیں تھی. ذرا اس کو کلیریفائی کر دیں. یہاں پہ شرمیلا کہتی ہیں اگر آپ یہ کر دیتے ہیں تو پھر ہو جاتے ہیں انتخابات, پھر تو کوئی ٹیکنیکل وجوہات بھی نہیں ہوں گی. نہیں صدف, آئی ٹوٹلی ڈس ایگری. دیکھیں 2-3 چیزیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ کہ انہوں نے ایسے حلقے چوز کیے جو ان کو لگتا تھا جہاں پہ تھوڑا مارجن کام تھا. ہمارے نیشنل اسمبلیز کی وہ کنسٹیچوئنسیز جہاں پہ ہم جیتے ضرور تھے, تھوڑے مارجن سے جیتے تھے, وہاں پہ انہوں نے ہمارے ریزگنیشن ایکسپٹ کیے. انہوں نے کل ان کو کیا اسپیکر صاحب نے بلا کے یہ جو ساری فارمیلٹی جو شرمیلا صاحبہ فرما رہی ہیں پوری کی تھی, جو 7, 8, 9 حلقوں میں جو دوبارہ سے بائی الیکشن ہوا وہ انہوں نے اس لیے چوز کیے تھے اور ان کے خود سے گھر بیٹھے ایکسپٹ کر لیے تھے. اسی طرح ہی ان لوگوں نے, باقی اراکین نے بھی اسی پیٹرن کے اوپر اسی طرح استعفے دیے ہیں جس طرح انہوں نے پہلے وہ کچھ حلقوں کے ایکسپٹ کیے, بائی الیکشن ہوا, یہ ہار گئے, یہ پھر چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں. بیسکلی تو ہم نے ریزائن کر دیا, آگے ایکسپٹ کرنا نہ کرنا ان کی ذمہ داری ہے. ایک بات. دوسری جہاں تک رہ گی بات, دیکھیں ایک پروسیجر ہے. میں نے آج تک کبھی جب سے میں
मेंबर हूं प्रोविंशियल असेंबली में, अपनी तनख्वाहें लेने कभी भी नहीं गई। एक ऑटोमेटिक एक अकाउंट होता है, उसके अंदर जब तक आप मेंबर रहते हो आपकी सैलरी खुद ब खुद आ जाती है। एक प्रोसेस है। और या तो ये उनको जब तक ये किसी मेंबर के पास की बात नहीं है, स्पीकर साहब जिस दिन जिस मेंबर को वो कर देंगे उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट, खुद ब खुद सब कुछ डिसकंटिन्यू हो जाता है। एक और सबसे अहम बात अभी जो शर्मिला साहिबा कर रही थी सदब, वक्त कम है कि मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। अच्छा, उसमें वो ये कह रही है कि मैं ये नहीं कह सकती कि इस वक्त मुल्क के ये चीजें ठीक नहीं है। भाई तजर्बाकार टीम जिसको महंगाई का वावेला मचा के जिस वक्त 12% पे इन्फ्लेशन थी, आज 30% प्लस इन्फ्लेशन है, ये तजर्बाकार टीम के कारनामे आप लोग बदतरीन चीजों की तरफ लेके गए, तो आप तो ये क्लेम कर ही नहीं सकते। आप लोगों ने 8 माह के अंदर 2 करोड़ लोगों को खते गुर्बत से नीचे लेके गए हैं। उसके बाद 22 लाख लोगों को 8 माह के अंदर आपने बेरोजगार किया है, और ऑन एवरेज एनुअली हम लोग 18 लाख नए लोगों को रोजगार के मौके फराहम कर रहे थे। उस वक्त इकोनॉमी की जो कंडीशन थी, आप उससे 4-5 गुना वर्स्ट आपने कर दी है, जिस कंडीशन में हमने मुल्क को छोड़ा था। तजर्बाकार टीम ने साबित कर दिया कि इन्होंने NRO2 लेना था, वो ले लिया। हाँ ठीक है शर्मिला, अगर वक्त से 2-3 माह पहले इलेक्शन एक सेकंड मैं थोड़ी चीमा साहिबा की बात की दुरुस्तगी भी करती जाऊं। नेशनल असेंबली के स्पीकर ने उन 11 मेंबरान के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए जिन्होंने सोशल मीडिया पे और दीगर फोरम्स के ऊपर कहा कि हमने विलिंगली अपनी मर्जी से इस्तीफे दिए। बाकियों के इसलिए इस वक्त नहीं हो रहे क्योंकि वो वेरीफाई नहीं हो रहे। ये पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं और स्पीकर को मैसेज कर रहे हैं कि जी हमारे इस्तीफे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना करें प्लीज। ये एक हकीकत है। ये कौन है जरा आप नाम बता दें ना, जब आपके लिए आप नाम बताएं ना। देखिए ये तो ब्लेम होता है ना। मैं तो आपको नाम बताएं, मेरी बात को चाहिए पब्लिश करें ना। मेरी बात तो सुने, हौसला ये मैं नहीं कह रही, ये स्पीकर नेशनल असेंबली कह रहे हैं कि कुछ मेंबरान ने उनको मैसेज भेजे हैं, तो ये स्पीकर का प्रिविलेज है। इससे कहा कि वो नाम बताए ना बताए, जैसे मैं कह रही हूँ कि आई एम कोटिंग द स्पीकर नेशनल असेंबली। मैं उनके स्टेटमेंट को दोहरा रही हूँ यहाँ पर। लास्ट कमेंट दे दें मुसर्रत साहिबा, पीटीआई के लॉ मेकर्स के हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट ना करें। फिर पीटीआई ने चैलेंज किया था, सूरी ने जब एक्सेप्ट किए थे इनके रेजिग्नेशन। मुसर्रत साहिबा इस पे आप कमेंट कर दें कि वो इस्लामाबाद चैलेंज करेंगे इस बात को, कौन है, क्यों दायर की थी पिटिशन? देखिए बता दें मुसर्रत साहिबा, लास्ट कमेंट आप दें। जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं। जी मुसर्रत साहिबा टाइम कम है, कमेंट कर दीजिए। नहीं देखें, मुझे क्योंकि दोनों बात कर रही है ना, मुझे समझ नहीं आ रही। बेसिकली मैं 2 बातें करना चाहती हूँ। सबसे पहले ब्लेम करना आसान है, ये तो इनका प्रोपेगेंडा है ना। देखें लुक, बात सुने, क्योंकि अगर हमें PMLN और पीपल्स पार्टी के इंटीरियर सिंध से बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इनके टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, वो हमें इंशाल्लाह कुछ उनमें से जो बेहतर लोग होंगे निस्बतन उनको हम ज्वाइन भी कराएंगे, वो करेंगे पार्टी ज्वाइन। इसी तरह PMLN के लोग हैं जो आजाद लड़ना प्रेफर करेंगे इनकी टिकट के, बिकॉज हमारे पास हमारे अपने लोगों ने लॉयल्टी शो की है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे लोगों को अपने साथ ले नहीं सकते। ठीक है, आपका पॉइंट आ मुसर्रत साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया मुसर्रत। जमशेद चीमा और शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ थी, और इसी हवाले से अब मजीद भी आगे आने वाले दिनों में देखते हैं कि जो ये वादा है कि असेंबलियां तहलील कर देंगे, इस पर किस तरह एक्शन लेती है तहरीक इंसाफ और फिर आगे क्या होता है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सियासत के मैदान से खेल के मैदान यानी जो क्रिकेट है उसकी जानिब बढ़ेंगे और देखेंगे वहां क्या हो रहा है। तो जनाब, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट हो रहा है मुल्तान में, दूसरा टेस्ट, अब वो एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है और तीसरे दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान को जीत के लिए 157 रन और इंग्लैंड को 6 विकेटें दरकार हैं। जबकि पहला टेस्ट जो पिंडी में हुआ था उसमें हमने देखा पिच को लेकर बहुत सारी बातें की गई थी और इंग्लैंड वो मैच जीत गया। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तमाम शोबों में पाकिस्तान को आउट क्लास किया। कंडीशंस की परवाह किए बगैर पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे वो। दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम ने जो दिफाई अप्रोच अपनाए रखी, पूरे पहले टेस्ट की मैं बात करूं तो उससे भी बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा।
اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو مین بالرز ہیں وہ انفٹ ہو گئے ہیں. ساتھ ہی ملتان پچ کو اسپنرز کے لیے سازگار تو بنایا گیا ہے جس کا بھرپور فائدہ پاکستان نے اٹھایا اور ڈیبیو کرنے والے اسپنر ابرار احمد نے میچ میں 11 وکٹیں حاصل کی اور ریکارڈ بھی انہوں نے بنایا جناب. اور پہلی اننگز میں پاکستان کی بیٹنگ ابرار احمد کی شاندار کارکردگی کا مگر فائدہ نہ اٹھا سکی اور کیا وجہ ہے کہ جو اسپنرز کے لیے سازگار پچ ہے اس پہ انگلینڈ کے فاسٹ بالر پاکستانی بیٹرز کو آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ اب اپنے ہوم گراؤنڈ میں پاکستان کو کیوں ایسی مشکلات پیش آ رہی ہیں ٹیسٹ کے میچ کھیلنے میں اور ایسے فلاز کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ اسی حوالے سے ٹیسٹ کرکٹر کامران اکمل ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے. کامران، کل کے دن کے لیے کیا امید رکھیں اور کیا اچھی فائٹ دیکھنے کو ملے گی؟ دیکھیں، ملنی تو چاہیے اور بڑا زبردست ڈیبیو ٹیسٹ میچ رہا ابرار احمد کا، ڈریم ٹیسٹ میچ جسے کہتے ہیں وہ اس کی لائف کا 60 ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا، پھر 11 آؤٹ کرنا ٹاپ ٹیم کے خلاف. تو اس وقت پاکستان کو اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کیا ہے، اس کی بالنگ نے کیا جو 11 آؤٹ کیے ہیں اس میں. تو میرے خیال سے اب دیکھنا چاہیے پاکستان ٹیم کو. انفارچونیٹلی پہلا ٹیسٹ میچ ہم لوگ ہار گئے ہیں، وہ ہارنے والا ٹیسٹ میچ نہیں تھا، ڈرا کرنے والا تھا، لیکن انگلینڈ ٹیم کی اٹیکنگ کرکٹ کی وجہ سے وہ جیتے ہیں. ڈسیزن ان کے بڑے زبردست رہے ہیں، بڑے بریو ڈسیزن لیے انہوں نے جس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو پاکستان ٹیم انفارچونیٹلی پاکستان میں آ کے ہماری ٹیم کو کوئی ڈومینیٹ کرے تو سوچنے والی بات ہے کہ ہم لوگ اچھا نہیں کر رہے، ڈسیزن اچھا نہیں لے رہے، پچ کو اچھے طریقے سے پڑھ نہیں رہے، اس حساب سے 11 پلیئرز اچھے نہیں بنا رہے اور پرفارمنس ویسے آ نہیں رہی، ڈر ڈر کے ہم لوگ کھیل رہے ہیں. تو تھوڑی اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی پڑے گی. تو اس وقت میرے خیال سے 157 رنز ہے، تو 157 رنز وہ کرنے چاہیے پاکستان ٹیم کو. 6 وکٹیں ان کے ہاتھ میں، ساؤتھ شکیل بڑا زبردست کھیل رہا تھا. آج پھر آپ دیکھیں کہ امام اور ساؤتھ شکیل نے یہ میچ بنا کے دیا، ان کی پارٹنرشپ نے بنا کے دیا. جیسے لنچ کے بعد آ کے 3 آؤٹ ہو گئے تھے، 83 for 3 ہو گئے تھے، تو ان کی پارٹنرشپ کی وجہ سے جیتنے والی پوزیشن پہ ہے پاکستان کی. اچھا، تو کامران لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو ہمارا سکور ہے اسی پچ پر اسپنرز ہمارے کامیاب رہے اور لیکن ہمارے جو بیٹرز ہیں ان کو فاسٹ بالر آؤٹ کر دیتے ہیں. تو یہ جو پچ کے مسائل ہیں یہ کیا مسائل ہیں؟ اور ساتھ میں یہ بتائیے گا کیا کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے؟ جو T20 پلیئرز ہیں انہی پہ ٹیسٹ کے لیے بھی بھروسہ کیا جا رہا ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں صدف، یہ ویری انفارچونیٹ ہے بات ایسی کرنی کہ پچ اچھی نہیں ہے، پچ ہمیں بنانی نہیں آتی. سب کچھ بنانا آتا ہے. پچھلے 40-50 سال سے جو کرکٹ ہو رہی ہے پاکستان میں ہو رہی ہے، جیت رہے ہیں. اس سے پہلے 2005 میں بھی ٹیم آئی تھی، اس وقت بھی پچیز ہم لوگوں نے بنائی تھی، ہمارے ملک میں آ کے کھیلے تھے. فینٹا دیا تھا ہماری ٹیم نے، پاکستان ٹیم نے اس سے بڑی ٹیم کو دیا. ہم لوگ اس وقت تھوڑا ڈر کے کرکٹ کھیل رہے ہیں، دلیری والی کرکٹ نہیں کھیل رہے. ہم لوگ یہاں پہ ڈیبیو کروانے کے چکروں میں اپنا کمبینیشن سارا ٹھیک ہے. کامران کہہ رہے ہیں کہ ہم ذرا ڈر کر کھیل رہے ہیں، ڈیفینسو اپروچ ہم نے اپنائی ہوئی ہے. اور کامران کی آواز میں نہیں سن پا رہی ہوں، تو ان سے ہم دوبارہ اس پہ رابطہ کر لیں تو اس پہ بات کریں گے. اور ظاہر ہے اس وقت جو میچ ہو رہا ہے اس میں ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے اس وقت فائٹ تو آج جو کی وہ اچھی کی، امام الحق اور ان کے ساتھ جو دوسرے بیٹر تھے ان کی جو پارٹنرشپ رہی اس میں ایک اچھا سکور اضافہ ہوا. لیکن اب ٹیل اینڈرز پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھروسہ کیا جا رہا ہے. مختصر یہ بتائیے گا، ہم اس کمبینیشن کی بات کر رہے ہیں اور کامران ہم کمبینیشن کی بات کر رہے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پلیئرز ہر فارمیٹ کے لیے علیحدہ ہونے چاہیے، کیا یہ بھی ایک بیسک وجہ ہے؟ کامران مختصر بتائیے گا. ٹھیک ہے، کامران ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان سے ہم اس پر بھی آگے آنے والے دنوں میں بات کریں گے. لیکن میچ ہے اور میچ میں جو خامیاں نکل کے سامنے آ رہی ہیں ان کو دور کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہم دیکھتے ہیں متعدد بار یہی باتیں دہرائی جا رہی ہوتی ہیں کہ ہم اٹیکنگ کرکٹ نہیں کھیلتے، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم پریشرائز ہو جاتے ہیں. اور پھر پنڈی کے میچ میں بھی ہوا، ملتان میں بھی ہوا کہ پچ بہت زیادہ زیر بحث رہی ہے. دیکھتے ہیں کل کا دن کیسا ہوگا. ہوپ فلی ہم اچھی فائٹ کریں گے اور یہ والا میچ جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ سے اجازت چاہوں گی، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.